السوال الخامس والعشرون هل نسبتم في تعلیفکم إلى بعض الأشاعرة القول بإمكان الكذب وعلى تقديرها فما المراد بذلك وهل عندكم نص على هذا المذهب من المعتمدين بينوا الأمر لنا على وجهه؟ کیا تم نے اپنی کسی تصنیف میں اشاعرہ کی طرف امکان کذب کی نسبت کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور اس مذہب پر تمہارے پاس معتبر علماء کی کیا کوئی سند ہے؟ واقعی امر ہمیں بتائیں، یعنی جو حقیقت ہے وہ ہمیں بتائیں آپ۔ اس کا جواب مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عنوان اور تھا اور اہل بدعت والوں نے عنوان اور اختیار کیا ہے۔ کبھی بات اور ہوتی ہے اور اس کو عنوان اور دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر عنوان بدلا گیا ہے، عنوان بدلا جاتا ہے باطل کی طرف سے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ لیں کہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا، بنگلہ دیش بن رہا تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش کو چھوڑیں، عنوان یہ تھا کہ کیا تقسیم ہند ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ہندوستان جو ہے وہ تقسیم ہو رہا تھا، تو ہندوستان تقسیم ہند یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ہمارے بعض اکابر ایسے تھے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو حضرات تھے، یہ فرماتے کہ تقسیم ہند نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی بہت سارے حضرات ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ تقسیم ہند ہونا چاہیے۔ اب دونوں کی اپنی اپنی رائے تھی اور دونوں اپنی جگہ پر دونوں ٹھیک تھے۔ تو اب عنوان یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ عنوان نہیں تھا کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں۔ اب دیکھیں، ہندوستان تقسیم ہند ہونا چاہیے کہ نہیں یہ الگ بات ہے، اور پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں یہ الگ بات ہے۔ تو اب دونوں طرف جو رائے تھی وہ دونوں کی ٹھیک تھی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے تھے دیکھو اب ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر ہندو زیادہ ہو پبلک لا ان کو دے دینا چاہیے، اور اقلیتی حقوق جو ہے مسلمانوں کو دے دیے جائیں، اور جہاں پر مسلمان زیادہ ہوں پبلک لا ان کو دے دیا جائے، اور جہاں پر ہندو کم ہوں تو وہاں پر اقلیتی حقوق ان کو دے دیے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان جہاں پر یوں سمجھ لیں زیادہ ہیں، پبلک لا ان کا ہے، تو وہاں پر تو یوں سمجھ لیں حکومت ہی ان کی ایک قسم کی آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جہاں پر یہ کم ہے، اقلیتی حقوق ہیں، اب وہاں پہ بھی ان کو آزادی تو ملے گی، تو لہٰذا وہاں پر بھی وہ کھل کے کام کر سکیں گے۔ اب یہ ایک رائے تھی ان حضرات کی، تو خیر اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ اب دیکھیں عنوان کیا تھا، تقسیم ہند ہونا چاہیے کہ نہیں، لیکن عنوان بدنام کرنے کے لیے یہ دیا جا رہا ہے کہ اب کیا جی یہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں، اور پھر کہا جاتا ہے دیکھو نا ان کے جو اکابر تھے یہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، حالانکہ پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھے۔ اگر پاکستان بننے کے مخالف ہوتے یہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ بھی تو ان میں سے تھے نا جو تقسیم ہند کے مخالف تھے، لیکن بعد میں یہ پاکستان کے اندر آئے کہ نہیں، اور یہ پاکستان میں پوری زندگی انہوں نے گزاری کہ نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہنا کہ عنوان بدل کے دھوکہ دینا، تو فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ایک لطیفہ بھی سمجھ لیں، بسا اوقات عنوان اور ہوتا ہے اور بولا اور جاتا ہے۔
کہتے ہیں ایک لڑکا تھا، لاہور کالج میں پڑھنے کے لیے چلا گیا، اس کے والد صاحب چلے گئے، لازمی بات ہے لاہور کے اندر دھوتی وغیرہ پہنی جاتی ہے، اب وہ دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ اب جس وقت وہ کالج گئے تو اب اس لڑکے کے ذہن میں بات آئی، لوگ باتیں کہیں گے اگر میں نے کہا یہ میرے والد صاحب ہیں۔ اب اس سے کسی لڑکے نے پوچھا کہ یہ جو باہر آئے ہیں یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یار یہ میرے والد کا یار ہے۔ اب وہ بابا جی تھے، وہ جب اس نے یہ بات کہی تو سن لیا کہ تو وہ کہنے لگا یہ بھول گیا ہے، میں اس کے ابو کا یار نہیں ہوں بلکہ اس کی ماں کا یار ہوں۔ تو اب دیکھو بات تو کیا جی، عنوان بدلا جاتا ہے۔ اب بابا جی کا جواب بھی تو ٹھیک تھا تاکہ اس کا دماغ سیٹ ہو۔ تو اس وجہ سے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر جہنم میں جائے گا، کافر کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کیا اللہ کافر کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی عموم قدرت باری تعالیٰ، لیکن اللہ بھیجے گا کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں تنزیہ باری تعالیٰ۔ تو اب اہل بدعت نے کیا کیا، وہ کیا کہنے لگے، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافر کو جنت میں بھیج سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لو، یہ اس طریقے سے جو ہے یہ دھوکہ دیا گیا۔ تو پہلی بات غلط ہوئی نا اس میں، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور یہ کہتے ہیں اللہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو یعنی پہلی بات تو غلط ہوئی نا پھر۔ تو اب دیکھو عنوان تھا، عنوان انہوں نے کیا کیا، امکان کذب تھا یا عموم قدرت باری تعالیٰ۔ عنوان تو عموم قدرت باری تعالیٰ تھا نا، اور انہوں نے کیا کیا، ہمارے کھاتے دوسری بات لگا دی ہے۔ تو یہ اہل بدعت بدنام کرنے کے لیے یہ طرز اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ان کا کام رہا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، یہ بات الگ ہے کہ جو اللہ فرمائے اس کے خلاف کرنے پر اللہ قادر ہے، شرعاً قادر ہے یا عقلاً قادر ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ شرعاً اور عقلاً دونوں طرح سے قادر ہے، اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقلاً قادر ہے۔ اب عنوان تھا عموم قدرت باری تعالیٰ کا، اور انہوں نے عنوان دیا امکان کذب کا۔ اس وجہ سے جیسے ہم عموم قدرت باری تعالیٰ کے قائل ہیں، ایسے ہم تنزیہ باری تعالیٰ کے بھی قائل ہیں۔ عموم قدرت باری تعالیٰ کے قائل ہیں، کیا مطلب کہ اللہ بھیجے گا کافر کو جہنم میں، تو کیا اللہ جنت میں بھیجنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ قادر ہے، یہ ہے عموم قدرت باری تعالیٰ۔ اور اللہ بھیجے گا نہیں، یہ ہے تنزیہ باری تعالیٰ۔ تو جیسے ہم عموم قدرت باری تعالیٰ کے قائل ہیں، ایسے ہی تنزیہ باری تعالیٰ کے بھی ہم قائل ہیں۔ ایک دوسری بات یہ سمجھ لیں، یہ سوال کرنا ہی گویا کہ ایک طریقے سے غلط ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف پر قادر ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے ایک ہوتا ہے واجب اور ایک ہوتا ہے محال۔ واجب اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو، اور محال اسے کہتے ہیں جس کا نہ ہونا ضروری ہو۔ اور یہ کبھی محال عقلی ہوگا، کبھی محال شرعی ہوگا، کبھی محال عادی ہوگا۔ لیکن محال کا معنی تو یہی ہے نا کہ جس کا نہ ہونا محال ہو، جس کا نہ ہونا ضروری ہو۔ محال کا معنی تو یہی ہے۔ تو جس کا ہونا ضروری ہے واجب، اور جس کا نہ ہونا ضروری ہے محال۔ جس کا ہونا ضروری ہے واجب، یہ واجب کس نے بنایا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جس کا نہ ہونا ضروری ہے محال، یہ محال کس نے بنایا؟ تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں واجب کو کہ جس کا ہونا ضروری ہے
جس کا ہونا ضروری تھا کہ اللہ چاہے تو نہ ہو، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو واجب بنایا ہی نہیں تھا۔ وہی جو محال ہے اللہ نے بنایا ہے کہ کبھی نہ ہو، اور اللہ چاہیں تو ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو محال بنایا ہی نہیں ہے۔ واجب واجب تب ہی رہے گا جب وہ ہو، اور محال محال تب ہی رہے گا جب وہ نہ ہو۔ تو لہذا اس کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیں، علم الکلام میں یہ کہتے ہیں کہ قدرت کا جو تعلق ہے یہ ممکنات کے ساتھ ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے گویا کہ اللہ جو ہے اپنے خلاف کرنے پر قادر ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس قدرت کا تعلق جو ہے یہ ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال کرنا ہی گویا کہ غلط ہے۔ تو ایسے ہی جہاں پر ہمارے حضرات یہ عموم قدرت باری تعالیٰ کے قائل ہیں، تو ساتھ میں تنزیہ باری تعالیٰ کے بھی تو قائل ہیں نا۔ تو اس وجہ سے گویا کہ باطل کی طرف سے یہ ایک یوں سمجھ لیں ہماری طرف غلط بات جو ہے یہ منسوب کی جاتی ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا اس سوال کے جواب کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔